اب یہ سبق ہے انشائیہ کیا ہے؟ سبق انشائیہ کیا ہے؟ انشائیہ نگار وزیر آغا ہیں جس کے سوال ما جوابات ہیں. دیکھیے سوال: انشائیہ شعری صنف ہے یا نثری؟ جواب: انشائیہ نثری صنف ہے. سوال: کیا انشائیہ کو دوسری اصناف ادب سے اس کا غیر رسمی طریقہ کار ممیز کرتا ہے؟ جواب: ہاں ممیز کرتا ہے. سوال: وزیر آغا کا تعلق کن کن ادبی اصناف سے ہے؟ 3 کے نام لکھیے. جواب: تنقید، انشائیہ اور نظم نگاری. سوال: کیا انشائیہ کا مقصد جدت ترازی ہے؟ جواب: انشائیہ کا مقصد جدت ترازی نہیں ہے. سوال: انشائیہ کی امتیازی صورت کی رہین منت ہے؟ جواب: خوشگوار تازگی کی رہین منت ہے. سوال: وزیر آغا کی 3 کتابوں کے نام لکھیے. جواب: اردو ادب میں طنز و مزاح، اردو شاعری کا مجاز، نظم جدید کی کروٹیں. سوال: کیا انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے؟ جواب: ہاں انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے. سوال: کیا انشائیہ دوسرے اصناف سے اپنے اختیار کے باعث علیحدہ نظر آتا ہے؟ جواب: ہاں علیحدہ نظر آتا ہے. سبق کا نام ہے ہجرت. اس کے مصنف ہے احمد جمال پاشا. اس کے سوال ما جواب. سوال: ہجرت کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ جواب: صنف انشائیہ سے. سوال: بنجاروں کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ جواب: خانہ بدوش کے نام سے. سوال: ہر ملک ماں سے کیا مراد ہے؟ جواب: اس سے مراد دنیا کی ساری زمین ہماری ہے. سوال: باد شمال اور برفانی حصار کے معنی واضح کیجیے. جواب: باد شمال کے معنی اتر کی ہوا اور برفانی حصار کے معنی برف کے تودوں کا گھیرا. سوال: سرمائی تعطیلات گزارنے کے لیے کون محو سفر رہتی ہے؟ جواب: سائبیریا کی موسمی مرغابیاں. سوال: کس کے مقابلے مہذب انسان معذور ہے؟ جواب: خانہ بدوشوں کے مقابلے میں. سوال: انشائیہ ہجرت میں کتنے ملکوں کا نام آیا ہے؟ ان کا نام لکھیں. جواب: 3 ملکوں کا نام آیا ہے: عرب، یورپ اور امریکہ. سوال: مغرب کو کس کی علامت کہا گیا ہے؟ جواب: مغرب کو غلامی کی علامت کہا گیا ہے. سوال: جنت سے کسے حکم سفر ہوا؟ جواب: ابن آدم کو. سوال: انسان کی آخری ہجرت کون سی ہے؟ جواب: انسان کی آخری ہجرت موت ہے. سبق ہجرت ہے، اس کا مختصر سوالات ما جوابات ہیں. سوال: خانہ بدوشوں کے قافلے کس طرح سفر کرتے ہیں؟ جواب: بنجروں کا ایک تازہ دم قافلہ سرگرم سفر ہے. ان کے خیمے اور ضروریات زندگی کے سامان خچروں پر لدے ہوئے ہیں. کسی پر معصوم بچے اچھل کود رہے تھے تو کسی گدھے پر بلیوں کے سامنے پنجرے میں دبکا ہوا طوطا بیٹھا تھا. آگے آگے بنجاروں کا سردار بڑی شان سے چلتا ہے. لڑکیوں، عورتوں اور لڑکوں کے پیچھے بنجارے مردوں کی صفیں ہیں. ہر ایک کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی سامان ضرور ہے. سب کے پیچھے سر جھکائے کتے چل رہے ہیں. سوال: ہجرت استحکام کی علامت ہے، کیسے؟ جواب: ہجرت کرنے سے انسان طرح طرح کے تجربات سے دوچار ہوتا ہے. اس طرح مہاجر کی فکر میں استحکام پیدا ہوتا ہے. ہجرت ایک ایسا فرض ہے جسے آج نہیں تو کل سب کو ادا کرنا ہے. جو لوگ اگر دنیا میں ہجرت کے فرائض کی ادائیگی سے کسی طرح چوک جاتے ہیں پھر بھی وہ آخری ہجرت یعنی موت سے بچ نہیں پاتے.